زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ ہے کہ عاقل ہونا، عقل مند پر زکوٰۃ ہے، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آزاد مسلمان ہونا، اگر غلام ہے، ہمارے ہاں تو غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن شرائط میں یہ آتا ہے کہ آزاد ہونا، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ دین اسلام ہے تو مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور مسلمان ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہو، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ہے۔ پھر ان شرائط کے ساتھ جب مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، یعنی عقل مند بھی ہے، پاگل نہیں ہے، اور بالغ بھی ہو چکا، تو پھر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، مال کے نصاب ہونا۔ مال کے نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، جو غیر مال کے نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب مال کے نصاب مرد ہے تو مرد پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر مال کے نصاب عورت ہے تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مال کے نصاب ہونا اس کی پہلی شرط ہے، غیر مال کے نصاب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے نصاب کا نامی ہونا۔ اب جو مال ہے اس مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے، اگر مال نامی نہیں ہوگا تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو آپ کے ذہنوں میں آئے گا نام سے ہو سکتا ہے نامی ہو، تو شاید یہی ہے۔ یہاں پہ نامی سے مراد اور ہے نون الف نا اور میم اور آگے یا ہے، لیکن اس کا مطلب انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو مال کا مال نامی ہونا، مال نامی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نصاب دین سے فارغ ہو، دین کہتے ہیں قرض کو، نصاب دین سے فارغ ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر 1 سال گزرے۔ تو اب دوبارہ ان شرائط کو میں دہرائے دیتا ہوں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ بنیادی شرط ہے۔ جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر آگے مال کے نصاب ہونا۔ مال کے نصاب ہے وہ مال نامی ہو، اس کے قبضے میں ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اور پھر دین، نصاب جو ہے وہ دین سے فارغ ہو اور اس پر سال گزرنا۔